دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، منبر اور محراب سے جڑے ہوئے ملک پاکستان کے عظیم سپوتوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ اور ہم ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، اور وہ مقصد ہے پاکستان کے اندر امن، استحکام، سلامتی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا۔ میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ مصروفیات کے ان دنوں میں آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ضلع کونسل ہال جھنگ میں پیغام پاکستان کے حوالے سے اکٹھے ہو کر ملک دوستی کا اور حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس دھرتی کے عظیم لوگ ہیں اور بہت اہم شخصیات ہیں، اور آپ ہی وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو، جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اس کو ملک کی عوام کے ذہنوں اور سوچوں کے اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ چونکہ منبر اور محراب الحمدللہ آج بھی اپنا وقار رکھتا ہے، اپنی عزت رکھتا ہے، اور آج بھی باوجود اس کے کہ بہت طریقوں کے ساتھ جو ہے منبر محراب سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، پھر بھی الحمدللہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں منبر اور محراب کی عزت اسی طرح قائم ہے، اور جو پیغام اور اس منبر محراب کے ذریعے سے اثر کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر، ذہنوں پر، اس سے اچھا فورم اور کوئی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ تمام حضرات کا اگر ایک کا نام لوں تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں کہ اس فقیر کی دعوت پر آپ تمام دوست تشریف لے کے آئے، اور خصوصاً جو ہے یہاں پر ہمارے جتنے دوست اسٹیج پہ موجود ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی میں سے فادر یوسف جاج صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے کل ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان میں سے خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ یہ جذبات رکھتے ہیں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق جو ہے ملنے چاہیے، جو آئین قانون ان کو حق دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ ایز پاکستانی اور ایز مسلم ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جس قدر ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو سکتے ہیں اتنی قربت کی کوشش کی جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو مہربان ہیں حکیم سلیمان صاحب جو اللہ اکبر تحریک کے یہاں پہ صدر ہیں، اور ہمارے مولانا عثمان طارق صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو پوری ٹیم ہے، علماء اکرام موجود ہیں، آپ تمام حضرات، اور مفتی قاسم صاحب جو کہ ہمارے یہاں پر اللہ اکبر تحریک کے نئے امیر ہیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں، ان کا اور دیگر جتنے احباب ہیں، آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو اللہ رب العزت دنیا آخرت کی کامیابیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر جو ہے وہ چودھری شریف انصاری صاحب تشریف فرمائے، اور خصوصاً جو ہمارے ضلعی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے مولانا عمر رازدارہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارا آج کا جو یہاں پر اکٹھا ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم منبر اور محراب کے ذریعے سے وہ پیغام، جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اور جس کو آئین اور قانون کے دائرہ میں ایک میسج کے طور پر کنوے کیا گیا ہے پوری پاکستانی قوم کی طرف، اس پیغام کو ہم آپ کے ذریعے سے اس پاکستانی قوم تک پہنچائیں۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، جیسے کہ بھائی منشا گجر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے کہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے،
اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر ہم باہم دست و گریباں رہیں اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر دشمن کو ہم ہی میں سے کچھ لوگ میسر آنا شروع ہو جائے تو یہ بڑی ہی پریشانی کی باعث ہے یہ بات۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس وطن کے ساتھ مخلص رہیں گے، ہم نظریہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے، اور اس ملک میں امن، سلامتی اور استحکام کے حوالے سے ممبر اور محراب کے ذریعے اپنا مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے، تاکہ انڈیا، اسرائیل اور دیگر ایجنسیاں جو ہیں ماہر کی ہیں جو اس ملک کے اندر خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کوئی ایسا راستہ نہ دیں کہ جس راستے کے ذریعے وہ ہمارے ملک کی سلامتی پہ اثر انداز ہو یا ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش میں کامیاب ہو سکے۔ ہم نے ہر اس سازش کا توڑ پیدا کرنا ہے، ہر اس سازش کو روکنا ہے، اور ہر اس آواز اور اس کوشش کو روکنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو، نظریہ پاکستان کے خلاف ہو۔ اے اہل پاکستان، کیا خواب جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اتنا حسین خواب کہ ہم ایسی دھرتی جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے ذریعے دنیا کو پیغام دیں کہ یہ امن، آچھی اور یہ آشتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیار، محبت اور وفا کا مذہب ہے جو دیگر مذاہب کا بھی احترام کرتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو انسانیت کے نفع کے لیے ہے، اور مسلمان سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے، امت کو نفع پہنچتا ہے دین اسلام سے۔ اس لیے یہ ملک قائم کیا گیا کہ اس ملک کے ذریعے ہم ایک ماڈل بن کر دنیا کے سامنے آئے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کے ذریعے، اسلامی نظام کے ذریعے اس کو اسی وجہ سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا عنوان دیا گیا، اور اس پہ محنت کی گئی، اور ایک دو تین نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سے کی تعداد میں قربانیاں پیش ہوئی، اور وہ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خواب اتنا حسین تھا تو اس کی تعبیر میں بم دھماکے کہاں سے آ گئے؟ جب خواب اتنا خوبصورت تھا تو اس کی تعبیر میں ایک دوسرے پہ گولیاں کہاں سے برسائی گئی؟ جب خواب اتنا حسین تھا تو لوگ دست و گریباں کیوں ہیں؟ اگر خواب اتنا حسین تھا تو آج اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر خواب اتنا حسین تھا تو آج اس کی تعبیر اتنی حسین کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دشمن کو ہماری صفوں میں گھسنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ ہماری صفوں میں گھسا، اس نے ہمارے مذہبی جذبات سے کھیلے، اور ہمارے جذبات اور ان سے کھیل کر اس نے اس پاکستان کو توڑنے کے لیے، اس کے سلامتی اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ اگر ہم یکجا ہو جائیں اور اپنے دشمن کو پہچان لیں، پاکستان کے دشمن کو پہچان لیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز اتنی قربانیوں کے بعد جو وطن ملا ہے، یہ وطن اب بھی قائم ہے اور یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ کوئی غلط سوچ، کوئی سازش، کوئی غلط اقدام بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ، میں اور ہم سب مل کر اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، نظریہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی اس وطن کو جو ہے رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ملک کی حفاظت کے لیے جو سلامتی ادارے اور خصوصاً مسلح افواج کا جو کردار ہے اسے کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی قربانیاں، ان کے لہو میں بھیگی وردیاں، ان کے کٹے ہوئے لاشیں اور بموں سے بکھرے ہوئے جسم کے اعضاء، اور اس کے بعد جو اس کا جو اثرات جو مرتب ہوئے کہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اور ماں وہ جو اپنے بیٹے کو وردی میں دیکھنا چاہتی تھی اس کی صرف لو لال وردی ملی ہے، اگر آج ہم نے اس کو پس پشت ڈال کر
किसी सियासी वाबस्तगी को मद्देनजर रखते हुए या किसी और ज़ाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने लिखने के ज़रिए या बोलने के ज़रिए अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ किसी भी काम में अगर हम शामिल हुए तो यकीनन ये बहुत बड़ी बेवफाई है उन शहीदों के साथ जिनकी लहू लाल वर्दियाँ घरों में पहुँची। ये बहुत बेवफाई है उन शहीदों के साथ जिनकी औरतें बेवा हो गई। ये बहुत बड़ी बेवफाई है उन शहीदों के साथ जिनके बच्चे यतीम हो गए। ये बहुत बड़ी बेवफाई है उन शहीदों के साथ जिनकी कुर्बानियाँ हुई। उनकी कुर्बानियों के बाद भी अगर हमारी सोच उसी तरह है और हमारी उंगलियां बार बार हमारे इस मुसल्लह अफवाद के खिलाफ उठ रही है या हमारे नौजवान को बहकाया जा रहा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ज़रूर हमसे सुस्ती हो रही है हमसे। मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल व करम से हमने एक ईद जो पढ़ी वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में ईद के खुतबा में उन्होंने अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए दुआएं की। यहाँ पे हमारे हज़रात मौजूद हैं और इनमें से अक्सर वो है जिनको बार बार मौका मिलता है वहाँ पर ईद पढ़ने का। ईद के खुतबा में मुसल्लह अफवाज के लिए रो रो के दुआएं मांगी जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अफवाज की ज़रूरत कैसी होती है और अफवाज किस अंदाज से मुल्क के लिए ज़रूरी हुआ करती है। ईद के खुतबा के अंदर जो है ना, सिर्फ तकरीर नहीं थी, खुतबा जो हो रहा है ईद का, उसके अंदर मुसल्लह अफवाज के लिए दुआएं हो रही हैं। अपनी फ़ौज के लिए दुआएं मांगना ये खुशामद नहीं है, ये ड्यूटी है। उनके लिए बोलना ये खुशामद नहीं है, ये फ़र्ज़ है आप पर और उन शहीदों का कर्ज है आप पर। मेरे हल्का के अंदर शोरकोट में मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे मुझे एक नौजवान मिला, वो दूसरे पे ना बैसाखियों पे चल रहा था। तो मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ? उसने कहा मैं फ़ौज के अंदर जो है था और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और मेरे दोनों पाँव उड़ गए थे। बैसाखियों पे जो चल रहा है, क्या जब हमारा नौजवान फेसबुक पे बैठ के सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ कमेंट कर रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा है, तो क्या जिसके दोनों पाँव उड़ गए उसके दिल पे नहीं कोई बात चलती? क्या उसके ऊपर जिस माँ ने बेटे की लहू लाल वर्दी लेकर इसलिए चूम ली कि मेरा बेटा वतन पे कुर्बान हुआ है, अगर उस माँ के सामने से वो पोस्ट गुजरे जिस पोस्ट पर पाक फौज को गालियाँ दी जा रही हैं, उस माँ पे क्या गुजरेगी? ऐ अहले पाकिस्तान, याद रखिए मुसल्लह अफवाज हमारा फ़ख्र है और ये फ़कीर और पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी बिला मशरूत अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ कल भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमसे यही उम्मीद रखी जाए। नो डाउट, कोई और वास्ता और रास्ता ही नहीं है। हमारी हर सोच, हमारी हर दुआ, हमारा हर लफ्ज़ अपनी रियासत, अपने रियासती इदारों के लिए है और हम उनके साथ खड़े हैं। कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी होंगे। हमें उनके हक़ में गुफ्तगू करनी पड़े, सेमिनार्स करने पड़े, हमें उनके हक़ में नारे लगाना पड़े या जल्द से जुलूस रैलियाँ निकालना पड़े, हमने कल भी कभी पीछे नहीं हटे और आइंदा भी पीछे नहीं हटेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेज पे जितने लोग मौजूद हैं और आप जितने मौजूद हैं, मैं समझता हूँ आप इस नज़रिया से मुत्तफ़िक़ थे तो आज आपने अपनी तमाम मसरूफ़ियात को बालाए ताक रख के आप यहाँ पर पहुँचे हैं कि आप ये चाहते हैं कि ये वतन जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया और ये वतन जिसको हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, इसमें अमन भी होना चाहिए, इस्तेहकाम भी होना चाहिए, खुशहाली भी होनी चाहिए, तरक्की भी होनी चाहिए। और इसके मुसल्लह अफवाज के हवाले से जो है हमारा ज़हन क्लियर था तो हम इकट्ठे हुए हैं और ये वतन रहेगा तो हम हैं। और अगर ये वतन नहीं रहा, ना ये रौनकें हैं, ना ये कोई खुशियाँ हैं, ना कोई और बात है। ये वतन है तो हमारी खुशियाँ भी हैं, ये वतन है तो हमारी इज्जत भी है, ये वतन है तो हम यहाँ पे हैं। और मरने के बाद भी जब हमारी मैयत होगी तो इसी मट्टी ने आपको अपना सीना देना है तदफीन के लिए। इसके साथ मुखलिस हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुखलिस रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर वस्सलाम।